ہے وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ عیار ہے، وہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جس کے اوپر اللہ کی، رسول اللہ کی، ائمہ کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی مہر ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اور تیسرا کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم یہی ہے۔ اب لوگوں نے جو اپنے اپنے راستے بنائے ہیں، سبل بنائے ہیں، راستے بنائے ہیں، یہاں بھی جاؤ، وہاں بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ، یہ سارے پگڈنڈیاں ہیں، گمراہیت کی طرف جانے والی ہیں۔ اے لوگو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا اگر ایمان اس طرح ہو گیا جس طرح صحابہ کا تھا تو انشاءاللہ تم ہدایت یافتہ ہو، انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو۔ یہی منہج ہے، یہی ترازو ہے، یہی میزان ہے اپنے اپنے نفسوں کو تولنے کا اور احتساب نفس کرنے کا۔ اگر اس کے مطابق تمہارا ایمان اور عقیدہ ہوگا، تم جہاں بھی رہو گے، مکے میں نہ صحیح، تم ہندوستان میں رہے، تم پاکستان میں رہے، تم قبرستان میں بھی رہے تو محترم اور مکرم رہو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زمینیں کسی کو محترم اور مقدس بولو بناتی، ورنہ ابو جہل یہی خبر ہے نا اس کی، جہنم، اور ابو طالب، چچا ابو طالب بیچارے، کیا ہوا؟ زندگی بھر بھتیجے سے محبت کرتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ آخر میں وہ کلمہ نہ ادا ہوا، کہاں گئے؟ ہاں، لوگ ایسی بھی پٹیاں پڑھائیں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے قصے کہانیاں لا کر کہ کسی کافر نے کسی سے مسافر، اس کا ہاتھ ہی جنت میں پہنچ گیا ہے، استغفر اللہ۔ یعنی آپ سوچئے، ایک حضرت نے اپنی کتاب میں لکھی ہے گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے۔ ابو طالب نے تو نبی کریم کو کندھوں پہ بٹھایا، گودوں میں کھلایا، پورے جسم کو جسم سے لگایا، کیا کہ نہیں کیا؟ بولو، اسی مکے والوں تم بدلاؤ، مکے والوں۔ ابو طالب نے کیا، نبی کائنات سے سوال ہوا، پیارے نبی یہ بدلاؤ، چچا نے اتنی محنت کی، اتنی محبت کی اور اس قدر قربانیاں دی، چچا ابو طالب نے آپ کے لیے محبت میں، انہیں کیا فائدہ ہوا؟ نبی کائنات نے فرمایا، فائدہ سنو، جہاں ان کو ایک فائدہ ضرور ملا ہے میری خدمت سے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے، اور عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ انگاروں کے جوتے ان کے پیروں میں پہنائے گئے ہیں، شولوں کے، اور جن کے شولے ان کی کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ نبی کو کھلانے والا، نبی کی جوتیاں صحیح کرنے والا چچا، نبی کو محبت اور جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنے والا، اللہ اکبر، اس کا حشر خود پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور آج کیا پدی کے شوربے اپنے آپ کو چلے ہیں، ہاتھ لگ گیا تو وہ بھی جہنم سے آزاد۔ کیا بات ہے، چاہے بھلے بدعقیدہ، یہ کلمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اے دنیا کے لوگوں، آؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، کل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے۔ آپ کا یہ پورا سال گزر گیا، آپ ایک ایک لمحے اپنی دنیا کو چھوڑ رہے ہو اور آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک دن، یہ رات اور دن کی آمد ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بقا حاصل، سب کو سب ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے، ایک نہ ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے اور سب کو موت کا یہ جام پینا پڑا، اور پیتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور انہیں بھی موت آئے گی اور انہیں بھی اس دنیا سے جانا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام آئے گئے، کتنے کتنے صالحین، نیک لوگ، بڑے لوگ، اچھے لوگ، بادشاہ لوگ، شداد، نمرود، حامان، سامان، پتہ نہیں کیسے کیسے شیطان، سب آئے اور سب گئے۔ کسی کو اس دنیا کے اندر ایک دن ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے جانے سے پہلے اللہ کے لیے محاسبہ نفس کرو، احتساب کرو، کیلکولیٹ کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جہنم کے جانے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ سنو، تقوی کیا ہے؟ برائیوں سے بچ جاؤ، یہ تقوی ہے۔ برائیاں اللہ رب العزت، ایک بات بتاؤ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، آپ کھاتے ہو؟ بولو، کوئی مسلمان کھاتا ہے؟ کوئی بدبخت ہوگا، اس کی بات چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب نہ پیو،
کوئی مسلمان کوئی بدبخت ہوگا پیتا ہوگا. مرزا غالب تھے, بڑے یورپ سے آتے تھے ان کے لیے شراب وسکی پتہ نہیں کیا کیا. جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو سب بھاگ گئے چھوڑ کے اپنا اپنا گھر. مرزا غالب اپنے گھر ہی میں تھے. مرزا غالب کو جانتے ہو نا؟ ہاں, غالب بہت بڑے شاعر. ان کو انگریز نے کہا کہ ویل ہر آدمی بھاگ گیا اپنا اپنا گھر چھوڑ کے, تو کیوں بیٹھا ہوا ہے, تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدھا مسلمان ہوں. اس نے کیا کہا میں آدھا مسلمان ہوں. کہا ویل آدھا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ کہا سر ایسا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں, خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا. تو ایسے بھی مسلمان نہ بنو, آدھا تیتر آدھا بٹیر. المہم اللہ تعالیٰ نے کہا مردار نہ کھاؤ. کوئی مسلمان کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ. کوئی کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. جب اللہ تعالیٰ, کیوں آپ حلال چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک مت کرو, بدعت مت کرو, اللہ نے کہا کہ شرک مت کرو, شرک مت کرو, بدعت, اللہ کے نبی نے فرمایا بدعت مت کرو. پھر اس کے بعد ایک مسلمان کیوں شرک کرتا ہے, کیوں بدعت کرتا ہے, کیا ملتا ہے اس کو؟ جبکہ خنزیر کا گوشت کھانے والا, شراب پینے والا, وہ ایسا حرام ہے کہ جان بوجھ کے بھی اگر کھا لے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. تو آدمی کیوں شرک کرتا ہے, یہ مسلمان کیوں شرک کرتا ہے؟ اب آپ کہو گے مسلمان بھی شرک کرتا ہے. ہاں, کتنے مسلمان ہیں جو آپ شرک میں ملوث ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی معمولی, یہ معمولی بات نہیں ہے. شرک کو لوگوں نے معمولی سمجھا ہوا اور حرام کھانے کو, حرام چیز کو بہت بڑا سمجھا ہوا. لوگوں, اے لوگوں, جس طرح تم خنزیر کے گوشت سے نفرت کرتے ہو, مثال دے کر کے سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اے لوگوں یہ میری سیدھی راہ ہے جو نبی لے کر کے آئے ہیں, اسی کی پیروی کرو, اسی کے پیچھے چلو, اسی کو مانو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو, نبی کے علاوہ کسی اور کے راستے پر مت. یہ کیوں نہیں آپ کی سمجھ میں آتا؟ اور جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حجت قائم ہو گئی ہے. اللہ نے قرآن اتار دیا, نبی آ گئے, اور کلام پاک کے اندر اللہ نے فرما بھی دیا واضح طور پر ان تطیعوہ تہتدوا, اگر اس نبی کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا, رسول کی اطاعت کرے گا, پیروی کرے گا, وہی بڑی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدمی اللہ رسول کا نام بھی لے اور شرک بھی کرے, بدعت بھی کرے, اپنی منمانی بھی کرے. یہ مطلب ہوتا ہے؟ سنو, سب سے بڑی خوبی ایک مسلمان کی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مسلمان مشرک نہ ہو. کیا بولو؟ آج معیار ترازو بدل گئے, پیمانے تبدیل ہو گئے. محلے میں کوئی کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ کچھ غلط کام کر لیا تو لوگ اس کو پانی کا ایک گلاس بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اگر گلیوں میں گزرے تو لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں گھر میں ہیں. کوئی شرابی گزرے تو فوراً اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جناب اپنی بہن بیٹیاں اس کو بیاہیں گے نہیں. لیکن ہم کتنے بڑے بے مروت اور کتنے بڑے ہم بے غیرت ہو گئے کہ آج شرک دندناتے ہوئے لوگ کر رہے ہیں, رب کے توحید کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کے ساتھ مردوں کو, زندوں کو, سب کو شریک کر رہے ہیں, اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی, ہمارا سینہ بھی نہیں احساس کرتا, اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ آدمی کتنا بڑا بدکار, زناکار اور شرابیوں سے بھی بدتر ہے. بھلے وہ نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, مسجد بناتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, بڑا برباد اور بیکار آدمی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک ہے. عورت پورے محلے کے اندر سخی ہو اور بڑی اخلاق مند ہو, مشہور ہو, لیکن اگر وہ غیر مرد کے ساتھ سو جائے تو اس عورت کے بارے میں محلے والوں کا کیا خیال ہوگا؟ اس کو کوئی کہے گا یہ اچھی عورت ہے, اس کو فوراً ثواب کہہ دیا جائے گا. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟
ساری خوبیاں